دے کر عوام کے جذبات سے کھیلتے ہوئے انہیں ایک طرح سے غلام بنا لیا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، تا وقت کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرستادے کو نہیں مان لیتے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں انسانی قدریں قائم کرنے کے لیے اور ہمیں ہر قسم کے بوجھوں اور توقوں سے آزاد کروانے کے لیے بھیجا ہے، اور صرف ایک غلامی میں آنے کی تعلیم دی ہے، اور وہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، جس غلامی سے پھر آزادیوں کے نئے راستے نظر آتے ہیں، انصاف نظر آتا ہے، برابری نظر آتی ہے، اور ایک ایسا حسین معاشرہ نظر آتا ہے جہاں حقوق لینے کے لیے جلوس نہیں نکالے جاتے، آزادی حاصل کرنے کے لیے غلط طریق نہیں استعمال کیے جاتے، بلکہ حقوق دینے کے لیے بادشاہ بھی اور فقیر بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بس اب مسلمانوں کا وقار اور ہر قسم کے فسادوں سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک اس شخص کے انکار سے باز نہیں آتے جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہر دو قسم کے حقوق قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر بڑے خوبصورت رنگ میں ہمارے سامنے اس تعلیم کو رکھا ہے، جو حق و انصاف کو قائم رکھتی ہے، جو مستقل آزادی کی ضمانت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کے لیے ہمہ تیار رہنا چاہیے، اور جیسے زبان سے خدا تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، ایسا ہی عملی طور پر اسے دکھانا چاہیے، اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے۔ فرمایا، جب تک تمہارا آپس میں معاملہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک خدا تعالیٰ سے بھی معاملہ صاف نہیں ہو سکتا۔ گو ان دو قسم کے حقوق میں بڑا حق خدا تعالیٰ کا ہے، مگر اس کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بطور آئینہ کے ہے۔ جو شخص اپنے بھائیوں سے معاملہ صاف نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ بھائی سمجھا بھی جائے، جو اپنے آپ کو بالا سمجھے، دوسرے کو حقیر سمجھے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا رہے، اس سے کبھی انصاف اور بھائی چارے کی توقع کی نہیں جا سکتی۔ بہرحال پھر آپ آگے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی تھی اس میں سے ہر ایک ذکی نفس تھا، پاک نفس تھا، اور ہر ایک نے اپنی جان کو دین پر قربان کر دیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو منافقانہ زندگی رکھتا ہو، سب کے سب حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے تھے۔ بس جب دین دنیا پر مقدم ہو تبھی وہ حالت پیدا ہوتی ہے جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بناتی ہے، اور مخلوق کا حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمیں ایک بھی لیڈر بظاہر مسلمان ملکوں میں نظر نہیں آتا جو یہ معیار قائم کرنے والا ہو، اور جب حقیقی اور انصاف پسند اور حقوق ادا کرنے والے رہنما نہ ہوں تو پھر ہر ایک اپنے حق اور آزادی کے لیے اپنے طریق پر عمل کرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا اس سے مفاد پرست پھر اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں، اور پھر انصاف اور آزادی کے نام پر ظلموں کی نئی داستانیں رقم ہوتی ہیں، ایک نئی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بس آج کل کی جو آزادی ہے وہ آزادی کے نام پر ایک غلامی سے نکل کر